تحریک انصاف والے اب خط لکھ رہے ہیں یورپین یونین کو کہ وہ IMF کے بعد یورپی یونین کو ایک خط لکھنے والے تھے کہ جی پاکستان میں چونکہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے لہٰذا آپ GSP+ جو ہے اس کا سٹیٹس واپس لے لیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ مودی سے بھی توقع نہیں کرتا ہوں, میں یہ RSS سے بھی توقع نہیں کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنی خوفناک حرکت جو ہے وہ کریں. سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ان کے اس مہم کے اوپر سب سے زیادہ جو جشن منایا جا رہا ہوگا وہ نئی دلی میں منایا جا رہا ہوگا. جہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے, جہاں سے آپ کو وقتی فنڈنگ ہو سکتی ہے, اگر آپ اس کا بھی راستہ روکیں گے تو کدھر سے آپ محب وطن ہیں مجھے بتائیے. یہ یعنی اگر آپ IMF کو خط لکھیں گے, اگر آپ یورپی یونین کو روکیں گے تو آپ پاکستان دوستی کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ مطلب فلسفی کیا ہے, یہ لاجک کیا ہے. کم ٹیرف کے اوپر ہماری اشیاء جو ہیں وہ یورپین یونین کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ تقریباً 4.5 بلین پاؤنڈ بنتے ہیں. ٹیکسٹائل کی ہماری جو صرف ٹیکسٹائل کی, ابھی اس میں رائس بھی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, لیکن ٹیکسٹائل کے صرف 450 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں. اور آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ یہ تقریباً $6 بلین ہونا. تو کسی زمانے کے اندر کیلکولیشن کی تھی, اب تو خیر پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا, لیکن کسی زمانے کے اندر ہم نے کیلکولیشن کی تھی, یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو $6 بلین کی ہی ایکسپورٹ ہماری یورپین یونین کو ٹیکسٹائل کی جو ہیں وہ پھڑک کے نیچے گریں گی اگر اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے نشاندہی کی ہے, اور وہ نشاندہی, ویسے نشاندہی ہمیں تو پہلے ہی ہو گئی تھی, نشاندہی تھی کہ جناب عاطف خان صاحب ان کے ایک منسٹر رہے ہیں. ایک ان کے عاطف نامی ہی ایک صاحب ہیں جو کہ امریکہ میں ہیں, اور وہ عمران احمد خان نیازی کے بہاف کے اوپر کولیکشن کے نام پر امریکہ سے اور بھارت سے اور اسرائیل سے اور اس طرح کے جتنے بھی اینٹی پاکستان لوگ ہیں ان سے شوکت خانم کے چندے کے نام کے اوپر پیسے پکڑتے ہیں اور پھر ان پیسوں سے وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں. G+ سٹیٹس جو ہے یورپین یونین نے دیا ہے پاکستان کو, تقریباً $1 ارب کی وہ ڈیوٹی کنسیشن دیتے ہیں. یہ کنسیشن یورپین یونین نے خطے میں کسی کو نہیں دی ہوئی, نہ انہوں نے انڈیا کو دی ہوئی ہے, نہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش ہے, نہ سری لنکا ہے. صرف پاکستان کو $1 بلین کی دی ہوئی کہ پاکستان سے جو اشیاء جاتی ہیں وہ وہاں سے یورپین یونین کے ممالک جو یہاں سے پاکستان سے منگواتے ہیں ان پہ ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں لگاتے. اگر وہ ڈیوٹی لگائیں تو وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یورپین مارکیٹ میں. لہٰذا $1 بلین کے قریب ان یورپینز نے اپنا مطلب آپ کہہ لیں انہوں نے ڈیوٹی کی شکل میں نقصان کیا ہوا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ کی وجہ سے کہ یہاں جابز ہوں, یہاں پہ آپ کی انڈسٹری چلے, ان کے پاس ڈالرز ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کو جاب, تو ان کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے اس کے ڈالرز کے یا آپ کے فارن ریزرو کے, اس میں مدد دینے کے لیے. سو یہ ان کا ایک پلان تھا جو انہوں نے دیا ہوا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے, ماضی میں آپ کو پتہ بڑی مشکلوں سے یہ سٹیٹس اس میں لیے گئے تھے, پھر اس کو رینیو بھی کرائے گئے ہیں. اب بتایا جا رہا تھا کہ PTI کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے شاید کمپین لانچ کی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی سگنیچر مہم شروع کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے, پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, جمہوریت نہیں ہے اور وہاں پہ سختیاں ہیں, وہاں پہ اب ٹویٹر جو ہے اس کو بھی بین کیا گیا, بلاک کیا گیا ہے. پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں, عمران خان صاحب ہیں ان کا ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں, فیئر ٹرائل نہیں ہوئے, عورتیں, خواتین. سو اس طرح کہ انہوں نے بنا کے ایک مطلب پیش کیا ہے اس کو یورپین یونین کے آگے کہ آپ اگر پاکستان کو یہ کنسیشن دے رہے ہیں یو آر ان پوزیشن ٹو بارگین, اور ان پہ پریشر ڈالیں کہ ہیومن رائٹس ابیوز ہے یا فیئر ٹرائل جو نہیں ہو رہے, پولیٹیکل پرزنر جن کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے آپ ان پر دباؤ ڈالیں. امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہونا. وہ جو GPS سٹیٹس جو ہے یہ بہت مشکل سے ملا ہے اور بڑی آسانی سے وڈرا بھی نہیں ہوگا, لیکن یورپین یونین کے ہاتھ کے اندر پاکستان کو کسنے کا, پاکستان کو ٹائٹ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ضرور آ جائے گا, اور وہ ہر فورم پہ ہماری ایستیسی کریں گے. اور یہ انسٹرومنٹ اس دفعہ پاکستان کے اصلی دشمن بھارت یا پاکستان کے بعض شعبوں کے اندر رائیول جو ہے وہ ایران سے نہیں آئے گا, بلکہ یہ جو ہوگی یہ کیمپین چلی ہوگی یہ پاکستان کے اندر سے چلی ہوگی یا پاکستان سے بھگوڑے ہو کے, فرار ہو کے بیرون ملک مقیم لوگوں نے چلائی ہوئی ہے. تو یوں یہ لوگ جو ہیں یہ کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں؟
ان کے اس مہم کے اوپر سب سے زیادہ جو جشن منایا جا رہا ہوگا وہ نئی دلی میں منایا جا رہا ہوگا. وہ ان کی ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے, وہ تو عیاشی کر رہے ہوں گے, لیکن نہیں, پیسے تو لگ رہے ہیں ان کے. یہ جو شوکت خانم کینسر کو پیسے ملتے ہیں, شوکت خانم کینسر کو جو ڈونیشنز ملتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ساری پاکستانیوں کی ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آج کل کے حالات میں 90% جو ہے وہ پاکستانیوں کی نہیں ہوتی, کسی اور کی ہوتی. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس کو اگر خان صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے, ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے, ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے, تو کیا پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگ میں یہ ذمہ دار ہیں اس کے, ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے. 2-2.5 کروڑ تو وہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں. اگر آپ کو IMF کی ڈیل نہیں ملتی, G+ اسٹیٹس نہیں ملتا, آپ کی ایکسپورٹ آپ کی ہٹ ہوتی ہیں, آپ کی یہاں پہ ڈالر کی پرائسز اوپر جاتی ہیں, یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یہاں پہ کوئی آپ کا بیسک فیبرک آف سوسائٹی ہے وہ خطرناک حد تک ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر جاتے, خدا نہ خاصا سول وار لیک سچویشن ہوتی ہے. تو ہو از سفرر, اس کو کون سفر کرے گا؟ عوام کریں گی, خان صاحب کریں گے, یا نواز شریف زرداری صاحب ان کمپنی کریں گے, یا 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کریں گے, جن میں سے بڑی تعداد عمران خان صاحب کی ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے. سو یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ لائن ہے جو میرا خیال ہے PTI کے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ غصے اینگر میں اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ صرف ان ایلیٹ طبقے نے نہیں سفر کرنا جن کا ان کا خیال ہے سفر کرے گی ان کیس آف ہو, اگر IMF ڈیل نہیں ملتی یا ان کو یورپین یونین سے اسٹیٹس ہٹا لیا جاتا ہے, بےروزگاری بڑھے گی اس ملک میں, کارخانے بند ہو سکتے ہیں, سیل آپ کی بند ہو سکتی ہیں, جس کا امپلیکیشن ڈیفینیٹلی پوری سوسائٹی اس کو فیس کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جو انہوں نے ایک نئی پریڈکشن کی ہے, انہوں نے کہا میری ساری پریڈکشن پوری ہوئی ہیں, ساری کی ساری جو میں کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا, جھوٹ ہوگی, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں, یہاں پہ لا قانون انصاف کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سری لنکا بننے جا